اور اس کی زندگی بخش باتوں کو آج سن سکیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے. بزرگ داؤد بیان کرتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور اسی کلام کی بابت وہ بیان کرتا ہے کہ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. اور مبارک ہے وہ زندگیاں جو بزرگ یوحنا عارف کی لکھی ہوئی مکاشفہ کی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے. مبارک ہے ہر وہ شخص جو خداوند کی کلام کو سنتا ہے، پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اور آج ہم مبارک ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کی عظمت کے لیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور جس عبارت کی تلاوت کریں گے جس کو آج میں اور آپ سننے کو ہیں. خدا ان کے پاس کلام ہے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالیے گا. ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو مور و مکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. خداوند پاک خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت تشریف رکھیے گا. خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ شریعت کی پہلی 5 کتابوں میں سے یہ پہلی کتاب ہے، جس کے نام کا مطلب کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کا شروع ہونا یا کسی چیز کا تخلیق کرنا. یہ پیدائش کی کتاب کے نام کا مطلب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، پڑھنے والے ہیں کہ پیدائش کی کتاب جو ہے یہ 12 ابواب پر مشتمل شریعت کی وہ کتاب ہے جس کا مصنف بزرگ موسیٰ بن عمران، اور یہ 15,533 آیات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور یہ ٹوٹل الفاظ 38,262 اس کے الفاظ ہیں جو پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آئیے کہ اس طرف آئیں گے جب خدا نے پیدائش کی کتاب جس کے نام کا مطلب ہے تخلیق کرنا، آغاز شروع کرنا، اور پیدائش کی کتاب اور بائبل مقدس کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کیسے زمین اور آسمان کو بنایا، خدا نے کیسے اس خوبصورت دھرتی کو خوبصورت وادیوں سے، پہاڑوں سے، پربتوں سے، ٹلوں سے بنایا، کیسے خدا نے چٹانوں کو چیرا اور ان کے اندر چشموں کو جاری و ساری کیا، اور دن اور رات کے سالوں مہینوں کے امتیاز کے لیے خدا نے کیسے آسمان پر نیر اکبر، نیر اصغر اور خوبصورت ستاروں کو خدا نے رکھا. یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کس دن کے اندر کون سی چیز خدا نے بنائی اور یہ سب سارا کچھ بنایا ہے. تو پھر لکھا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور خداوند پاک خدا کی تعریف کرنے کے لیے کہ خداوند تو بہت ہی خوبصورت ہے. یہ چٹانیں، یہ پربتیں، یہ زمین، یہ وادیاں دیکھ کر جو خدا کی شکر گزاری کر سکے اور کہہ سکے کہ اگر یہ وادیاں خوبصورت ہیں تو خداوند کتنا خوبصورت ہے. جس نے چاند کو بنایا، جس کی چمک سے، سورج کی چمک سے ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں،
جس نے یہ خوبصورت روشنی دینے کے لیے بنائے ہیں، اس خدا کا چہرہ خود کتنا نورانی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے خدا نے جب انسان کو بنایا، تو انسان کو جب بنایا ہے تو پھر انسان کے لیے خدا نے ایک مقصد بھی جو ہے وہ کھڑا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ پھلو، پھوڑو اور کیا کرو؟ زمین کو مورو مقوم کرو۔ جس جگہ پر آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، خدا کا منصوبہ، خدا کا مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کے لیے کیا ہے، اس بات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دکھوں کے لیے نہیں بنایا، خدا نے ہمیں پریشانیوں کے لیے نہیں بنایا ہے، خدا نے ہمیں بیماریوں کے اندر زندگی گزارنے کے لیے خدا نے نہیں بنایا ہے، خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم غربت اور کنگالی کا شکار ہو کر رہ جائیں، خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم ترستے رہیں، خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ کہ پڑھو، کیا لفظ ہے؟ پڑھو۔ خدا کے بنانے، مجھے اور آپ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غربت کے اندر ہیں، میں اور آپ بیمار ہیں، میں اور آپ دکھوں کے اندر ہیں، میں اور آپ قرض کے اندر زندگی گزاریں، میں اور آپ اس کی ہر ایک اچھی نعمت کو دیکھ کر ہم ترستے رہیں۔ کیا خدا نے ہمیں اس لیے بنایا؟ نو، خدا نے کہا پہلی بات پڑھو۔ کیا لفظ ہے؟ پڑھو۔ لیکن پڑھنے کے لیے انسانی زندگی کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل، بہت ساری کٹھن راہیں اس کے رستہ کے اندر گامزن ہوتی ہیں جو اسے پڑھنے سے روکتی ہیں، اور جب پڑھنے کے لیے روک رہی ہیں تو یہاں پر پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیوں؟ خدا نے تو بنایا ہے پڑھو۔ لفظ کیا ہے؟ پڑھو۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں پیدائش ہی کی کتاب کے اندر، تو جب خداوند نے زمین پر 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ پانی کے طوفان کو بھیجا ہے، تو جب بھیجا ہے تو لکھا جب سب کچھ ختم ہوا اور کشتی جا کر ارارات کی پہاڑیوں پر ٹکی ہے، تو لکھا خدا نے حکم دیا کہ اے نوح اپنے گھرانے کے ساتھ سارے جانوروں کو کیا کر، بھائی لے کر آ۔ اور جب نکال کر لے کر آیا ہے تو پھر خدا نے وہاں پر بھی کیا برکت دی؟ کون سی برکت دی؟ پیدائش 8 باب کی 17ویں آیت کو جا کر پڑھ لیجیے گا، وہاں پر خدا نے انہیں کیا کیا؟ جب حالات میں سے وہ نکلے ہیں، جب طوفان تھم چکا ہے، جب زمین پر پانی گھٹنا شروع ہوا ہے، جب سارا کچھ ختم ہوا، تو سارا کچھ ختم ہونے کے بعد جب انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے تو پھر ایک ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کا نام خداوند پاک خدا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ انہیں نکال کر لے کر آ، تو نکالنے کے بعد جو ہے خدا نے انہیں کیا دعا دی؟ پڑھو۔ لفظ کیا ہے؟ وہاں پر بھی کیا ہے؟ پڑھو۔ لیکن پڑھنے کے لیے انسانی زندگی کے اندر اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لے کر آیا ہے، تو ان کے رستے کے اندر ان کے پڑھنے کے درمیانی جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ کون سی پہلے آئی؟ خدا انہیں نکال کر لے کر آیا ہے، ان کے مصر سے نکالنا ہے، اسی جگہ پر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی چلتے جائیں گے، مصر سے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد اب اس جگہ پر آئے ہیں جہاں پہ خدا کا وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں وعدے کے ساتھ زمین کے اندر لے کر جاؤں۔ اور جب خدا نے بڑھوتی کا وعدہ کیا ہے تو ان کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی کیا ہے؟ پہرے طلسم۔ اور یہ ان کے راستہ کے اندر رکاوٹ ہے۔ خدا کا منصوبہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھیں، لیکن پڑھنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے
جو ان کے اپنے بس میں نہیں، جو وہ اپنی طاقت سے نہیں کر پاتے، جو وہ اپنے عقل و فہم سے اس کو عبور نہیں کر سکتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے پہلی بار کس نے ان کی مدد کی؟ کس نے مدد کی تھی؟ خدا نے مدد کی. اور جس نے کہا کہ بڑھو، جب وہ برکت کی دعا دیتا ہے تو وہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ خود آگے بھی چلتا ہے. اور جب بڑھانے کے لیے بولا ہے تو پہلی رکاوٹ کو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے. اس مشکل سے انہیں گھبرانا نہیں ہے، اس مشکل سے انہیں پریشان نہیں ہونا ہے، اس مشکل سے ان کے حوصلے پست نہیں ہونے ہیں، بلکہ اس مشکل کو دیکھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ جس نے وعدہ کیا کہ بڑھو، اس خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنے کی. جب انہوں نے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا ہے، اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، خدا نے بحر کلثم کو چیرا اور خدا انہیں نکال کر لے کر آئے. لیکن جب خدا نے اب یہ وعدہ آدم کے ساتھ کیا کہ بڑھو، تو بڑھنے کے لیے اب اس سے کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اگر خدا کو اس چیز کا علم تھا کہ آدم اور حوا گناہ کریں گے تو پھر خدا نے انسان کو بنایا کیوں؟ کیا ضرورت پڑی کہ اس نے اتنی محبت سے، پیار سے، اپنے ہاتھوں سے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. جب پیدا کیا ہے تو پھر اپنا ہی دم اس کے نتنوں کے اندر پھونکا ہے اور وہ جیتی جاگتی جان بنا. انسان کا جب سارا مجھے پتا تھا پھر ضرورت کیا پڑی؟ کیوں خدا نے اسے بنایا؟ اور خدا یہاں پر وعدہ بھی کر رہا ہے کہ بڑھو، پھلو، پھولو، زمین کو مورو بکوم کرو. جب خدا یہ سارا کچھ جانتا تو برکت کا وعدہ خدا کیوں نہیں رہا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے رکاوٹیں بھی آئی. اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ جس دن تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا. اس دن کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا. اور جب مر جائے گا تو رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ برکت کے اندر رکاوٹ کون سی چیز بن رہی ہے؟ کیا ہے وہ چیز جس پر انہوں نے غالب آنا ہے؟ اور وہ غلبہ کیا ہے؟ کہ تو نے نہیں کھانا. خدا روکتا ہے. برکت دینے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہے کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، تو نے بڑھنا ہے. خدا کا منصوبہ، خدا کا مقصد جو ہے وہ آدم کے لیے، جس کے نام کا مطلب انسان ہے، خدا کا منصوبہ یہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ دکھوں اور پریشانیوں کے اندر زندگی گزارے. خدا کا منصوبہ آدم کو بنانے کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ پاک خدا کی تعریف، اس کی ستائش کرے. دوسرے باب کی 15ویں آیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا کہ خدا نے انسان کو دکھوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے تو اسے خوشیوں سے معمور رہنے کے لیے بنایا. لیکن آج میں اور آپ مشکلات کے اندر کیوں پڑے؟ کیا وجہ؟ ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلے برکت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ کون سی؟ کہ ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. اور آدم اور حوا نے کیا کی ہے؟ خدا نے کیا کیا تھا؟ سارے درختوں کا پھل بے روک ٹوک تو کھا سکتا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس درخت کا جو سینٹر میں ہے، درمیانی جو ہے، جس کے نام کا مطلب نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، خدا نے کہا اسے تو نے کھانا بڑی دور کی بات ہے، تو نے اسے چھونا بھی نہیں، تو نے اسے کھانا ہی نہیں ہے. تو اب برکت کے اندر پہلی رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ خدا تو برکت دینا چاہتا ہے. خدا کے منصوبے تو میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ بابرکت ہوں، لیکن برکت کے درمیان جو ہے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خدا کے کلام پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور جب تک انہوں نے عمل کیا ہے تو کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خدا نے حوا سے کہا میں تیرے درد حمل کو بڑھا دوں گا اور تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی؟ کیا خدا نے آدم کو یہ کہا جب اسے بنایا کہ بڑھو، پھلو، پھولو، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ تیرے سبب سے زمین لامتی ہوئی؟ کیا خدا نے اسے کہا تو زمین کا سینہ چیرے گا؟
خون پسینے کی روٹی کھائے گا اور دوبارہ تو خاک سے بنایا گیا اور تو خاک میں لوٹ جائے گا، کیا خدا نے اسے بولا؟ نو۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، جب انہوں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے باعث جو ہے وہ ان برکتوں سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور وہ برکتوں سے محرومی کی وجہ کیا ہے کہ لکھا پہلی بار وہ ٹھنڈے وقت میں جو خدا کی بات سنتے اب اسے سننے سے محروم ہو گئے، اور ہر وہ اچھی چیز جس سے وہ سودہ ہیں، بات کے اندر نگہبانی کر رہے ہیں، ہر چیز پر خدا کے کلام میں لکھا خدا نے انہیں اختیار دیا ہے، اختیار دیا، لکھا خدا نے جو کچھ بنایا ہے اسے لا کر آدم کے سامنے کھڑا کیا ہے کہ جو کچھ تو ان کا نام رکھے گا وہی ان کے نام ہوں گے۔ لیکن مسئلے مسائل بڑھوتی کے درمیانی جو آتے ہیں وہ پہلی بات ہماری اپنی نافرمانی کے سبب سے، ہم خدا کے کلام کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا 40 دن کا سفر 40 سال کے اندر اگر ہوا ہے تو وہ ان کی نافرمانی کے سبب سے ہوا۔ اگر وہ بیابانوں کے اندر مر گئے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور اگر بنی اسرائیل امالیکیوں کے ہاتھوں میں، مختلف اقوام کے فلسطینیوں کے ہاتھوں ظلم و تشدد اٹھا رہے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اگر آج ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں تو سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ نافرمانی۔ ہماری زندگی کے اندر آج جو خوشیوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے ہر شخص جو شریعت کی کتاب پر عمل کرتا ہے، اور وہ رسول اعظم بیان کرتا ہے کہ ہم عمل کرنے والوں کو مبارک ہے، اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں ان کی زندگیاں برکتوں سے محروم ہیں۔ دوسری بات، تھوڑا سا آگے چلیں تو انسان کی مشکلات کا باعث کون سی چیز بنتی ہے؟ کون سی چیز بنتی ہے؟ اس کا اپنا گناہ، جس کے بارے میں انبیاء اکبر اس بات کو بیان فرماتا ہے تیرے گناہ نے تیرے خدا کو تجھ سے اتنا دور کر دیا کہ خدا تیری نہیں سنتا ہے۔ خدا ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ اور زبور 103 کے اندر لکھا ہوا ہے ہماری شفا کے درمیانی جو رکاوٹ بانی جاتی ہے وہ کون سی چیز؟ وہ ہمارے گناہ ہے۔ تو شفا دینے سے پہلے خدا کون سا کام کرتا ہے؟ زبور 103 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تیری ساری بدکرداری کو بخشتا ہے، پھر تجھے ساری بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم بیماریوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اگر آج ہم طرح طرح کے ہم دکھوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے؟ یہاں تو لفظ ہے بڑھو۔ خدا نے نوح سے کہا بڑھو، اس کے بیٹوں کو برکت دی، اور برکت کیا تھی؟ بڑھو، زمین کو مور و مرکوم کرو۔ خدا کا مقصد میرے اور آپ کے لیے بڑھوتی ہے، لیکن کیا شفا کے درمیانی کیا رکاوٹ ہے؟ خروج کی کتاب میں تو وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں ہی تیرا شافی خدا ہوں جو تجھے ساری بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ اور اس نے کہا میں مصر پر جو بیماریاں بھیجی ہیں ان میں سے ایک بھی بیماری جو ہے وہ تیرے نزدیک آنے نہ پائے گی۔ تو آج میں اور آپ بیماریوں کے اندر کیوں پھنسے؟ زبور 103 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہاں پر رکاوٹ؟ ہاں، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ تیری بدکرداری کو بخشتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم بیماریوں کے اندر پھنسے ہوں گے، یہ موسمی اثرات کی بات نہیں میں کر رہا کہ نزلہ لگ گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہونا شروع ہو گیا موسم کی تبدیلی کے باعث، سانس میں بندش آنا شروع ہو گئی، رکاوٹ آنا شروع ہو گئی، میں ان بیماریوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان بیماریوں کی بات کر رہا ہوں جو استشنا کی کتاب کے اندر لکھی ہے، میں ان بیماریوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان بیماریوں سے خدا کہتا ہے میں تجھے بچاؤں گا، لیکن پھر رکاوٹ کہاں پہ آ رہی؟ ہم اس رکاوٹ کا باعث ہم خود بنے پڑے۔ اور اگر آج وہ بیماریاں ہماری زندگی کے اندر ہے تو لکھا ہے پہلے وہ تیری بدکرداری کو بخشتا ہے، اور بدکرداری کو معاف کرنے کے لیے خدا تو حاضر ہے،
لیکن میں اور آپ کہاں؟ خدا کی کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلے تم اس کے قریب جاؤ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے نزدیک جائے گا۔ تو اگر آج ہم خدا سے دور ہیں تو بیماریوں کی ریزن کیا، وجہ کیا ہے؟ ہم خدا سے کیا ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ اور اگر گھروں کے اندر برکت نہیں ہے تو ہمارے حالات کیسے؟ کہاں پر آ کر مسئلہ کھڑا ہو ہے؟ ہاں کہاں پہ مسئلہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے تو کہاں پر مسئلہ؟ کبھی ہم نے اس بات کو غور کیا؟ برکت کا رک جانا ہمارے گھروں کے اندر بڑبڑاہٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر بڑبڑاہٹ ہوگی تو کیوں نہیں برکت آئے گی؟ شنو بھائی، جونی بھائی، کیوں نہیں بھائی صاحب، آئے گی برکت؟ نہیں آئے گی۔ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ رسوئی کے قریب بیٹھ کر آپ بڑبڑاتے ہیں تو آپ کے گھر سے، آپ کی رسوئی سے، آپ کے کچن سے جو ہے وہ رزق جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں رہتی۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو برکت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ کہنا بولنا یہ بہت ایکسپیرینس ہے۔ کیا ہے؟ بڑبڑاتے ہیں۔ اور بڑبڑاتے ہی ہیں، نہ صرف ہم خود بڑبڑاتے ہیں بلکہ ہمارے بچے جو ہیں ہمیں دیکھ کر وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ وہ بھی ویسے کریں گے۔ بجائے یہ کہ ہم جو ہے جو چیز ہمارے سامنے آئے ہم اسے شکر کر کے خدا کا شکر کر کے کھائیں۔ جب ہم خود جو ہے بڑبڑاتے ہیں، اسپیشلی طور پر مرد حضرات جو دل نہ کرے کھانتے وہ نکتہ چینی، کیا کہ مرچاں زیادیاں، اج نمک کٹ، اج مسالہ تیز، ہم خود نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ہاں بچے پھر کی کریں گے؟ جو یہ ابا جی کہندے میں نے سانو کیڑی مصیبت آہی بھی کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بچے بھی کیا کریں گے؟ وہ بھی یہ کہیں گے آج ہانڈی پکائی ہے، اندر جی تک مزہ ہی کوئی نہیں، یہ کیسا سالن بنا دیا ہے، اے بھائی آہی نہیں کھانے، موبائل سٹا میں ٹوٹنا جاوے، آہی نہیں کھانے ہیں بھائی، کہاں چھڈی بڑی سگات عربی بتوں پکا چھڈے نے، پتہ ہی نہیں کھانا، تو پچھو پوچھ کون کر رہے ہیں؟ اگر باپ شکر کر کے کھاوے گا تو بچے کی کریں گے؟ شکر کر کے کھان گے۔ تو اگر بڑبڑاہٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی اٹھ جائے گا۔ صبح ناشتے تو پہلے بیٹھے جو سالن کٹنے ہمیں، پھر بعد جو روٹی کا نوالا تو چلانا ہے تو پتہ نہیں کی ہو گیا بھی سالن خراب ہو گیا۔ اگر آپ نے کہا بیٹا دودھ جڑا پینا ہے نہیں میں نہیں پینا جی، میرے تو چنگا ہی نہیں لگتا، میرے تو بو آتی ہے، تو وہی جب دودھ صبح جامے شیری گھول کے ٹھنڈا کر کے پین کو دل کرے کہ ناشتے میں اج چاہ نہیں پینی، اج جامے شیری پینا ٹھنڈے دودھ دے وچ گھول کے، کہ جب دودھ کڈنا تو دودھ نہیں کرنا، انہیں دہی بن جانا، دودھ تو دہی بن جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ کیا کیا؟ ہم بڑبڑائیں اور بڑبڑانے کے باعث ہماری زندگی سے، ہمارے گھر سے وہ برکتیں ختم ہو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خدا کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میں اور آپ اور جب پڑھیں گے بنی اسرائیل نے جب بحر کلثم کو عبور کیا، بزرگ یشوع اب ان کی کمانڈ کے لیے اب آگے آیا تاکہ ملک کنعان کے اندر لے کر جائے، تو بنی اسرائیل کے آگے بڑھنے کے لیے انہیں 7 قوموں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کتنی؟ 7 قوموں کا سامنا کرنا، جب برکت ایمی نہیں ملتی۔ انہیں آگے بڑھنے کے لیے اس سے ان قوموں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ قوموں کو دیکھ کر انہیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ خدا نے کیا کہا؟ میں ان قوموں پر تجھے فتح دوں گا، لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے بڑھنا ہے۔ اور خدا کا منصوبہ تو کہ میں اور آپ بڑھیں۔ تو جب رکاوٹیں آگے آئیں گی، بنی اسرائیل کے درمیانی 7 بڑی قومیں ہیں جن کا انہوں نے مقابلہ کرنا ہے، تو مجھے اور آپ کو برکت لینے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ بنی اسرائیل نے مقابلہ کیا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، بابا تے آپ ٹر گیا سانو اتنے مرن نہیں لے آیا۔ ہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے حوصلوں کو بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا جیسا خدا نے کہا ہے وہ خدا
کرے گا. اور انہوں نے خدا کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ دعوے بولے اور خدا نے اقوام ان کے ہاتھوں نکال دیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ بھی فاتح ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بابرکت ہوں, تو پھر جان رکھیے گا ان قوموں کا حالات کا مقابلہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. تو ان حالات کو دیکھ کر کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل چوپ ہو گئے کہ نکل گئے سیک کے ملک کنعان کے اندر گئے جہاں پر دودھ و شہد کی ندیاں بہتی ہیں. کتنا خوبصورت ملک ہے, اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ قوموں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے, حالات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ کو جو ہے وہ اچھی برکتیں لینے کے لیے مجھے آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, مقابلہ کرنے پڑے گا. اور یہاں پر آدم اور حوا کو جس چیز کا مقابلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے, نافرمانی تو نے نہیں کرنی ہے. اور اگر آج میں اور آپ برکت ہونا چاہتے ہیں, نافرمانی اپنی زندگی میں سے نکال کے فرما برداری کو اپنی زندگی کے اندر لے لیجیے گا, خدا آپ کو بابرکت بنا دے گا. اگر آپ شفا چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ خداوند میں نے گناہ کیا ہے, اور پھر 103 زبور کے اندر لکھا ہے وہ تیری بدکرداری کو بخشے گا اور تجھے وہ شفا بخشے. اگر آج آپ اپنے گھروں کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں تو ہر ایک چیز میں خدا کی شکر گزاری کیجیے. ناشکری کو اپنی زندگی میں سے نکالیں, شکر گزاری کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیجیے. اپنے گھرانوں سمیت چوتھی بات آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ سامنا کیا ہے؟ یہاں پر خدا نے برکت کے لیے, برکت کیا صرف آدم کو دی؟ کنہیں برکت دی؟ سارے اور مشکل سٹیپ وہ کیا ہے؟ 7 قوموں کا سامنا کیتا ہے, 3 کو ہی ہیں, چوتھی کا آپ کو تعارف کروا رہا ہے. چوتھی کون سی ہے؟ خدا نے کسے برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا؟ میاں اور بیوی دونوں کو کہہ رہا ہے نا, آدم اور حوا کو کہہ رہا ہے بڑھو پھلو پھولو زمین کو اوروں میں کون کرو, تاکہ ساڈے زندگی دے اندر برکتہ کیوں نہیں کبھی ظاہر, کبھی اس بات کو غور کی ہے؟ ہاں کبھی غور کیتے ہیں؟ برکت کے وارث ہونے کے لیے خدا نے کسے بلایا ہے؟ میاں اور بیوی دونوں کو بلایا ہے. تو آج بڑی خوشی کی گل ہے, ساری جگہ سے ساری بھੈਣਾں ہی نظر آتی. تو آج دوسری ریزن, آج آپ کی کمائی پر برکت کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نے بہت سارا بویا پر تو نے تھوڑا کاٹا. مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی کے اندر جمع کر رہا ہے, اور وہ سوراخ کیا ہے؟ آپ خود خدا کی حضوری میں ہیں, لیکن آپ کے شوہر خدا کی حضوری میں نہیں ہے. اور یہاں پر خدا نے برکت کے وارث ہونے کے لیے دونوں کو بلایا. پاسٹر شمیم نے سنڈے سروس میں میسج سنایا تھا, آپ نے سنا ہو. کیا ہے آج بیبیاں خود جو ہیں وہ عبادت میں ہیں, لیکن بندے کتنے کہاں پر؟ گھر میں. ڈیوٹی سے آنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ وہ گھر پہ ہیں. اور آگے ذرا 5واں مقابلہ جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ خدا نے بابے نوح کو کیا بولا جب کشتی کا دروازہ کھولا ہے؟ بند خدا نے کیتا تھا, دروازہ بند خدا نے کیا تھا, لیکن کھولا کس نے؟ ہاں, کشتی کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ انہوں نے آپ کھولیا. اور جب دروازہ کھولا ہے تو خدا نے کیا بولا ہے؟ اے نوح کیا کر, اپنے بچوں کو لے کر باہر آیا. اور آج اگر بندہ بھی آیا تھا تو بچے کتنے ہیں؟ آج ہماری زندگی کے اندر, ہمارے گھرانے کے اندر, وہ تو آپ کی پرسنلی لائف تھی نا, کہ اگر آج بیوی آ جاتی ہے تو خدا سے بابرکت کر رہے ہیں. اور اگر میاں اور بیوی دونوں آ جائیں تو پھر گھرانے کی بات کر رہا ہوں. رہی اب میری اور میرے گھرانے کی بات, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے. اور باپ نوح کو خدا نے کیا بولا تھا؟ بچے اندر رہیں گے. کیا بولا؟ اپنے بچوں کو بھی نکال دے کر, لیکن سارے بچے کی بندے تو چلو بہانا مار لیندے نا, میں کام تو تھکیا آیا ہاں, لیکن اگر مفاد ہوئے تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. تو اگر شوہر نہیں ہے تو بچے نہیں ہیں تو پھر گھرانہ کیسے بابرکت؟
कैसे घर बरकतों से मौजूद हो। आज हमारे घरों के अंदर क्यों बरकतें नहीं, उसकी वजह क्या है? कभी गौर किए कि आज हमारे बच्चे कहाँ पर? कभी हमने गौर किया हमारे बच्चे किधर? क्या ऐसी माएँ हैं जो खुद जो है वो अच्छी जगह पर हो और वो अपने जीवन साथी और अपने बच्चों को जलता हुआ देखे भी है थे अंधी माँ बैठी है? हाँ, तो दिल की लालसा क्या होती है जो शादी होए तो की यही कहने अगर शादी होए किसी के घर तो उस टाइम साढ़े तासुरात की हाँ अगर मिसाल के तौर पर मामे की शादी हो गई तो भैन कहेगी बंदे नूं कि चल भी तू नमाणिया घर रह ते भरा ते मेरा ना शादी होंदी हाँ, या बच्चों को कहे कि नहीं तुम वो शोर पाना है, चलो तुम घर रहो, मैं अपने भरा की शादी अटेंड करके वापस आ जानी। इंज होंगे उस टाइम असी की गल असी धिक्के ना लगे लैके जाने बंदे के गले सरिया दे दें लै जाना ही भलिया तू ना खब्बे मुड़ना ना तू सज्जे मुड़ना सीधा ही जाना ही। तो बंदा भी की होंदा वे चुप करके ठीक है जी जाना है जी हाँ। अगर बाजार जाना हो तो कभी कले गए कि लो मैं तो पैदल टुरांगी तो मैं धल्ले चली जावांगी उस टाइम असीं बंदे नूं कहने काम थोड़ी देर छड्ड रक्शे का किराया बड़ा है तो की कर मेरे लिए थोड़ी देर मोटरसाइकिल चल मेरे नाल पैसे बचणगे। तब सारे कामों के लिए हम अपने जीवन साथियों को खुशियों में अपने बच्चों को हम लेकर आगे चल सकते हैं, तो फिर क्या बच्चे इबादत भी नहीं आ सकते, शोहर इबादत भी नहीं आ सकते? एक छोटी सी मिसाल के साथ इसे क्लोज करूँगा। और तारिश में भी मेरे ख्याल में वहाँ जब बस भाई सनी के घर की जो है वो शुक्रगुजारी हुई थी बिकॉज सीएम भी उधर ही हैं, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर थे जब भाई सनी ने अपने घर की शुक्रगुजारी की थी मार्केट। और वहाँ पर बिशप साहब ने जो है वो कलाम सुनाया और उस मिसाल को बयान करूँगा। एक माँ जी कली चर्च जाती और उनका पुत्र जवान उन्होंने घर छड़ के जाती और पादरी साहब ने कहना भैन मेरी ये क्यों नहीं लैके आती अपने बेटे नूं, तो कहती कि पादरी साहब उठता ही नहीं, कहता इंज कर इनू जेड़ा ना आंदे तवार इनू चंगी तरह लाई उठ पेगा। माँ ने चंगा उन्होंने लाया वो कभी इधरों करवड़ बदले इधर तो कभी इधर अग के माँ जी चर्च टल गई। पादरी साहब ने पूछा भैन अज क्यों नहीं लैके आई पुत्र? भाई साहब उठिया ही नहीं, मैं तुहाडा बड़ा ही हुक्म तो अमल किया, मैं बड़ा उन्होंने लाया नहीं उठिया। कहता अज कल अगले तवारे दिन तो ठंडा पानी सुट, उन्हें पानी सुटिया मुंडे ने जी चादर उत्ते ली तो भेड़ घोड़ के फिर सो गया। कली फिर बाद पादरी साहब पुछते भैन अज फिर नहीं लैके आई? कहती भाई साहब ठंडा पानी भी पाया फिर नहीं उठिया, बड़ा ढीठ। तो कहता भैन इंज कर हुण तू इस तवार एक होर काम कर। कहती भाई साहब की? कहता जिड्डा पानी ठंडा पाया सिर्फ उन्ना ही गर्म पानी उनके उत्ते सुट जा। और माँ कहती भाई साहब की पागल हो गई है, मेरा कला मुंडा वे वो सड़ जाएगा, मैं एड्डी बेरहम मां नहीं आ, और मेरे जिगर का टुकड़ा वे, मेरिया सावां उनके विच वसदियां ने, तुसीं कहंदे उन्हें गर्म पानी सुट। तो कहता भैन मेरी ये दुनिया च उनकी फिक्र है तेरी वो सड़ जाएगा, लेकिन उदों तेरा की हाल होएगा जदों तू खुद खुदा की बादशाही च होएगी और तेरा पुत्र दोज़ख की अग के अंदर सड़दा होएगा कि उदों तू बर्दाश्त कर लेगा। अज असीं दुनिया ते रहिंदे होए असीं फिक्र कर रहे हैं, नहीं रहन दो सुते रहन दो कुछ नहीं होंदा नहीं जान, लेकिन उस टाइम हमारे क्या हालात हो, इस टाइम असीं अपने बच्चों को उठाना गवारा नहीं करते, लेकिन उस टाइम क्या हालात होंगे जब आप खुद खुदा की बादशाही में होंगे, आप अबदी सुकून और चैन के अंदर हो, ते बंदे दूरों उस अमीर शख्स वाकू कहते होने इनू घल दे जरा उंगली का सीना डबो के आके जबान तार कर दे, उस टाइम तुहाडे हालात की होंगे? उस टाइम क्या हालात होंगे जब अमीर शख्स की तरह आप कहेंगे खुदांद भेज दुनिया तेनू मेरे होर भी भैन भरा ने उन्हें कल तक भी तोबा कर, उस टाइम मेरे और आपके क्या हालात? आज असीं लैके चलना ही नहीं चाहते किसी, आज हम लोगों को खुदा की तालीम नहीं देना चाहते, हमारे घराने हमारे बच्चे हमारा साथी खुदा से दूर है और हम कहते हैं खुदा सानू बाबरकत कर दे। कैसे बाबरकत होंगी? मैं
کبھی سوچا گھر دے اندر برکتاں کیوں ہونی؟ کیوں لڑائی جھگڑے نے؟ کیوں چنجاں آپس چ لگیاں رہندیاں؟ ہاں بھرا بھین دے نال، بھین بھرا دے نال، ہاں بندہ بڈھی دے نال، بڈھی بندے دے نال، نو ساس دے نال، ساس نو دے نال، معذرت کے ساتھ کیوں چنجاں لگیاں رہندیاں؟ کدی نوٹ کیتا؟ ساس بیچاری کہندی چلو میں دعا کرنی چلیاں چل تے پچھوں ہور ہی جڑے نے کام شروع ہو جاندے۔ تو اگر ہم سارا گھرانہ خدا کی حضوری میں آئے تو پھر خدا مجھے اور آپ کو کیا کرے گا؟ برکت کرے گا کہ 5 قوماں دا مقابلہ تسی خود کر کیا کرنا ہے؟ اور چھٹی قوم کیا ہے؟ خداوند میں گنہگار ہے، میرے تے رحم کر۔ زبور 55 کے لیے ہے مینوں وچ گناہ دے، اور لکھا ہے ایمان لانا دل سے ہے، اقرار کرنا کیا ہے؟ ہونٹوں سے ہے۔ اقرار کریں کہ خداوند میں گنہگار ہوں، تو پھر دیکھے گا جو آسمان پیتل کا وہ آپ کی برکتوں کے لیے کھل جائے گا۔ اور 7ویں اور آخری قوم جس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ نکال دیجیے۔ آدم نے کیا کیا ہے؟ کیا بولا تھا کہ اس نے مجھے دیا اور میں نے، انسان مانتا نہیں، اور اگر مان لیا بھی تو پھر کیا ہوگا؟ برکتیں ملیں گی۔ تو آئیے یہ سارا، اگر آج آپ برکت ہونا چاہتے ہیں، آئیے بنی اسرائیل نے 7 قوموں کا مقابلہ کیا، اور آج مجھے اور آپ کو بھی ان 7 چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا برکت ہونے، برکت ہونے کی۔ برکتیں تو میری اور آپ کی منتظر ہیں، لیکن وہ برکتیں کیوں نہیں آج ان چیزوں کا اپنی زندگی میں سے نکالیے۔ برکتیں منتظر ہیں، آنا چاہتی ہیں، خدا دینا چاہتا ہے، لیکن آئیے فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے تو آج سے برکتیں جاری اور ساری ہو جائیں گی، نہیں تو وہ دوجا نے دیکھ کے سوائے ترسن دے اور کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے کول ہے تو ساڈے کول چھوڑ، بڑ بڑانا چھوڑ دیجیے، چھڑ دیے بڑ بڑانا۔ وہ کہنا کہو کہ خداوند اون دے بلائے میرے کو کیوں نہیں؟ جو ہے رسول اعظم کیا بیان کرتا ہے؟ جو کچھ تیرے پاس ہے اسی پر کیا کر؟ اسی پر قناعت کر، اسی پر خدا کی شکر گزاری کر، اور شکر گزاری کریں گے خدا کو